ابو عامر حوزنی کا بیان ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور یہی الجماعہ ہوگا۔ ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی روایتوں میں مزید کہا بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں یہ احوا یعنی من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کہ باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے۔ عمر نے کہا باولے پن کی بیمار کی کوئی رکھ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4597۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہاں سے لے کر اولو الالباب تک۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں بعض آیتیں محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات یعنی غیر واضح ہیں تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہوں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فاحذروہم، ان سے ڈرتے اور بچتے رہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4598۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4599۔ جناب عبداللہ اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد ہوا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابن سرح نے ان کے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات چیت سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ جب یہ صورتحال مجھ پر بہت طویل اور گراں ہو گئی تو میں نے ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اس سے بات کی، وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر ابن سراح نے ان کی توبہ نازل ہونے کی خبر بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4600۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا اور حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے میرے ہاتھوں پر زعفران لگا دیا۔ صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا اور فرمایا جاؤ اسے دھو ڈالو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4601۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد سواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اونٹ اسے دے دو، تو انہوں نے کہا بھلا میں اس یہودن کو دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور ذوالحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک ان سے بات چیت نہ کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4603۔ حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، ان قریب ایسی ہوگا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی آسودہ حال آدمی اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا کہے گا کہ اسی قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھو،
خبردار، تمہارے لیے پالتو گدے، نیشدار درندے اور کسی ذمی یعنی کافر کا گرا پڑا مال اٹھا لینا حلال نہیں، الا یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو۔ اور جو کوئی کسی قوم کے پاس جائے تو ان پر واجب ہے کہ اس کی مہمانی کریں، اگر وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اسے حق حاصل ہے کہ اپنی مہمانی کے مثل ان سے بذریعہ طاقت حاصل کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4604۔